أداها ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين، وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، میں نے سورہ نور میں سے کچھ آیات تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اس موضوع پر بہت عرصہ قبل میں نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے گزارشات پیش کی تھیں۔ ایک سمت گفتگو کے سلسلے کا کچھ آخری حصہ، کچھ پوائنٹس باقی رہ گئے تھے، سوچا آج اسی سلسلے کی تکمیل کر دی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام الحرمین، امام المشرقین والمغربین، امام السماء والارض، امام الدنیا، امام الاخرى، امام الدارین، امام الائمہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ و شان اللہ کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد سرتاج صحابہ کرام، سید الصحابہ، فخر الصحابہ، امام الصحابہ، وارث مصلی نبوت، مولائے صداقت، بعد از نبوت مولائے کل، مولا عالی مرتبت، وصی رسول اللہ، صدیقاً ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آقا کے بعد ساری کائنات میں سب سے اونچا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے مراتب ہیں، اور خواتین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ان میں بھی، اور جتنی خواتین اس دنیا میں آئی ہیں یا تا قیامت آئیں گی،
ان سب میں سے سب سے رتبہ زیادہ ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کبریٰ کا ہے، صدیقہ کائنات کا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو عمر 17 یا 19 برس تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے، محققین کا یہی قول ہے۔ جی نہیں، 17 ایک روایت جب نکاح ہوا، 19 جب رخصتی ہوئی۔ ایک روایت میں ہے 19 سال میں نکاح ہوا، 21 میں رخصتی ہوئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک جب شادی ہوئی 19 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک 21 سال تھی۔ یہ میں کبھی پھر عرض کروں گا کہ بہت سے نادان لوگ چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کو اسلام کا حصہ قرار دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کم سے کم بلوغت کے بعد کا حکم ہے، اور وہ 16 سال یا 18 سال ہے۔ بعض صوفیاء کرام عقل نہیں ہوتا تو خام خواہ فتوے جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ قانون ہے، پاکستان میں اسلامی شریعت کورٹ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، یہ اہلیہ، جن کا رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوا، یہاں تک کہ آپ کی مرضی معلوم کر کے اللہ نے پھر فرمایا رشتہ کرو، یعنی تصویر دکھائی جبریل امین علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا گیا کہ یہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، پسند کی ہے، آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کو پسند وہی مجھے پسند۔ یہ رشتہ ناتا ذاتی مراسم کی بنیاد پر نہیں ہوا، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور سارے رشتے ایسے ہوئے ہیں میرے نبی کے، جو میرے نبی کے گھر میں آیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور میرے نبی کی بیٹیاں جس جس گھر میں گئیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اگر یہ کوئی مسلمان 2 جملے میرے یاد کر لے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو میرے نبی کے گھر رشتے کے اعتبار سے آئیں بیویاں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جو آپ کی صاحبزادیاں گئیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو جب سارا معاملہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کو آج کل کیوں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری مرضی اللہ کی مرضی سے بڑی ہے۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ بنی المصطلق 6 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جماعت رسول بھی ساتھ۔ ایک میرے نبی کی جماعت ہے، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ایک میرے نبی کا گھرانہ ہے جنہیں اہل بیت عظام کہا جاتا ہے۔ مسلمان اللہ رسول کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب واپسی شروع ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر اور حکم کے مطابق قافلہ جب واپس آنے لگا، سیدہ طیبہ، طاہرہ، راشدہ،
مرشدہ مطہرہ مخدومۃ المسلمین والمسلمات، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی رانی، امت مسلمہ کے علم کی عادی وارثہ، 2210 احادیث کی راویہ، حمیرہ اسلام، مفسر قرآن، اور مفتیہ خواتین، صحابہ کرام کی استانی، جب ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئیں تو واپسی میں دیر ہو گئی، قافلہ چل پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں سے ایک صحابی رسول سب سے پیچھے تھا، جو آتا تو آپ سیدہ ذہینہ تھی، فتینہ تھی، ذہانت و ذکاوت کی بادشاہ تھی۔ بس آپ باقی خود جا کے چیک کرتے رہنا میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، اب ہر لفظ کی تشریح میں نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خطیبہ بھی ہے اور مفتیہ بھی ہے اور فقیہہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعلموا نساءکم سورۃ النور، فرمایا تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ، تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیچھے سے انہوں نے اونٹنی بٹھائی، سیدہ کائنات، بعد از نبوت خواتین میں سیدہ کائنات۔ یہ لفظ جو میں نے استعمال کرتا ہوں، کوئی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تو وہ جھوم جاتے کہ کیا کہہ دیا اس نے۔ مرشدہ کائنات، اہل بیت کی سردارہ، کیونکہ قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا ہے، حضور کے خاندان کو کہا ہے، حضور کے نواسوں کو کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو کہا ہے، لیکن یہ جو کہا گیا ہے یہ خواتین کو کہا گیا ہے۔ خواتین یا حضور کی ازواج میں سے سب سے اعلیٰ مقام سیدہ عائشہ کا، عرفہ مقام سیدہ عائشہ کا، اور اس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا اہل بیت کی سردارہ تمام ازواج مطہرات میں رتبے اور شان میں سب سے اعلیٰ۔ جب وہ تشریف رکھی، بیٹھ گئی پلان پر، آ گئے، اتنے میں یار لوگوں نے، اصلاً یہودی بعداً یہودی و نسل لوگوں نے، سبائیوں نے، تبرائیوں نے، رافضیوں نے، کھٹملوں نے، جن کو اپنے باپ اور ماں پر یقین نہیں تھا، ان لوگوں نے، دشمنان اسلام نے شور شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ پیچھے رہ گئی تھیں، ان کی عزت و ناموس
پر دھبا آ گیا ہے۔ یہ الفاظ بھی بہت شائستہ عرض کر رہا ہوں۔